حدیقہ کیانی اور ان کے بیٹے نادے علی کی کہانی۔ دوستوں، یہ مثال تو آپ نے لازمی سنی ہوگی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا حدیقہ کیانی کے بیٹے کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حدیقہ کیانی کے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ کیا واقعی یہ ان کا بیٹا ہے یا کوئی اور؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سمرین راشد، اور آج کے شو میں ہم پاکستانی سنگر حدیقہ کیانی اور نادے علی کے بارے میں بات کریں گے، جس کو 2005 میں حدیقہ کیانی نے گود لیا تھا۔ دوستو، سنگرز اور ایکٹرز کو ہم صرف ان کے اسکرین کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں، انہیں ہم سنگنگ اور ایکٹنگ تک ہی محدود رکھتے ہیں، لیکن پرسنل لائف میں وہ کتنے الگ ہوتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے نیک کام کر چکے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں ہو پاتا ہے۔ حدیقہ کیانی پاکستان کی مشہور سنگر، میوزیشین اور انسان دوست شخصیت، نہ صرف اپنی آواز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں بلکہ اپنی ایک نیک دل اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ حدیقہ کیانی کا کہنا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے بچوں سے بہت محبت رہی ہے، اور جب 2005 کا زلزلہ آیا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس زلزلے سے 4 سے 5 ماہ قبل ہی حدیقہ کی ڈائیورس ہو چکی تھی، اور تب ہی انہوں نے اپنی بہن کے سامنے ایک بچے کو گود لینے کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ جب بھی کسی بچے کو اڈاپٹ کریں گی تو وہ اس کا نام نادے علی رکھیں گی۔ تب حدیقہ کو اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ خواہش جلد پوری ہونے والی ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ 2005 کا تباہ کن زلزلہ آیا، جس نے پورے پاکستان کو ہلا ڈالا، جس میں کئی لوگ اپنے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ ایسے میں حدیقہ کیانی ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ زلزلے سے متاثرہ بالائی علاقوں میں سے ایک علاقے بالا کوٹ میں امدادی کارروائیوں میں مصروف تھیں۔ وہاں انہوں نے بہت سے بچوں کو یتیم اور بے گھر پایا۔ تبھی ان کے علم میں یہ بات آئی کہ انہی بچوں میں ایک ایسا چھوٹا بچہ بھی موجود ہے جو زلزلے سے 4 روز قبل پیدا ہوا ہے، اور وہ معصوم بچہ زلزلے کے باعث اپنے ماں اور باپ سمیت پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا، اور اس وقت ایدھی سینٹر میں موجود تھا۔ تب حدیقہ کیانی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور اس بچے کو گود لے لیا۔ حدیقہ نے اس کا نام نادے علی رکھا۔ نادے علی کی عمر صرف چند ماہ تھی جب حدیقہ نے اسے پہلی بار دیکھا۔ حدیقہ کیانی کا کہنا ہے کہ جب میں نے نادے علی کو دیکھا تو میرا دل بھر آیا، مجھے لگا کہ یہ بچہ میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ حدیقہ نے نادے علی کو گود لینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گود لینے کے قانونی مراحل میں بہت سی مشکلات تھیں۔ حدیقہ کیانی کو بہت سی قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے بہت سوال کیے، بہت شکوک و شبہات تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ قانونی مشکلات کے علاوہ حدیقہ کو سماجی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حدیقہ کیانی بچے کو گود لینے کے بعد بالا کوٹ سے لاہور لے آئیں، اور آج وہ ان کی زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہے۔ نادے علی کو باپ کا پیار دینے کے لیے انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک برطانوی تاجر کے ساتھ گھر بسا لیا۔ حدیقہ کیانی کا کہنا ہے کہ شادی کا مقصد بیٹے کو باپ کا پیار دینا تھا، لیکن یہ توقعات پوری نہ ہو سکیں تو کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے شوہر سے خلا لے لی۔ تاہم آج بھی حدیقہ کیانی کی امیدوں اور محبت کا محور صرف نادے علی ہے۔ حدیقہ کیانی کا کہنا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے بہت مشکل راستہ چن لیا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میں ایک بچے کو ایک بہتر زندگی دینے جا رہی ہوں۔ آج نادے علی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ حدیقہ نے ان کی پرورش اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے۔ نادے علی کو ایک محبت بھرا گھر اور بہترین مستقبل ملا ہے۔ حدیقہ کیانی نے کچھ عرصہ قبل ہی نادے علی کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر بچپن اور حال کی چند خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ 15 برس قبل اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ آج وہ چھوٹا سا بچہ ایک نرم دل انسانیت سے محبت کرنے والا انسان بن چکا ہے، جس کے دل میں ہمارے سیارے کے لیے بہت احترام ہے۔ حدیقہ کیانی نے اپنے بیٹے کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نادے علی ہمیشہ اپنی ماں کے لیے فخر کا باعث بنتے رہنا۔ 2022 میں حدیقہ کیانی نے ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ بلقیس ایدھی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ بلقیس ایک عظیم خاتون تھیں جنہوں نے دنیا کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا
اور لوگوں کی مدد کا وسیلہ بنی۔ حدیقہ نے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلقیس ایدھی کو میرے بیٹے ناد علی تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ اس عظیم خاتون نے ماں ہونے کے ناطے مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں اس مہربانی پر دوسرے لوگوں کی طرح ہمیشہ مسز ایدھی کی شکر گزار رہوں گی۔ حدیقہ کیانی کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محبت اور ہمت سے کوئی بھی مشکل راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ قدم دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شو میں۔ تب تک کے لیے سیدہ سمرین راشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔